پلان اناؤنس کیا گیا 1945 میں. پروپوزلس تھے, اس میں پروپوزلس کیا دیے گئے تو آج کے لیکچر میں وہ ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ لیکچر دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی ویول پلان 1945 کے حوالے سے بھولیں گے نہیں. اور سیکنڈ لیکچر جو ہے یعنی سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ اسی سے ریلیونٹ ہے, جو کہ ہے سملا کانفرنس, جو کہ سیم ایئر میں ہوتی ہے. اور ویول پلان جو پروپوزل بننے کے بعد لارڈ ویول ہیں وہ اس کو بلاتے ہیں, اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ویول پلان ہے کیا. ٹھیک ہے, کافی لوگوں کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویول ایک شخص کا نام ہے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ویول جو تھے وہ کون تھے, لارڈ تھے, یعنی لارڈ وائس رائے ان کو بنایا گیا تھا. کب بنایا گیا تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ان اکتوبر 1943 the British government decided to replace Lord Linlithgow with Lord Wavell as a Viceroy of India. ہمارا ایک کوشچن یہاں سے بن سکتا ہے کہ لارڈ ویول کو ہندوستان میں بطور وائس رائے کب بھیجا گیا, تو 1943 میں بھیجا گیا. ٹھیک ہے, بہت دفعہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. ہمارے یہاں اکیڈمیز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, ہمارے یہاں اکیڈمیز میں صرف آپ کو پڑھایا جاتا ہے ویول پلان 1945. آگے چلتے ہیں, الیکشن 1946 1947 میں الیکشنز میں کیا ہوا, دیٹس اٹ. پاکستان آزاد ہو گیا, اور پاکستان کی آزادی کے بعد کیا کیا ایونٹس ہوئے وہ پڑھایا جا رہا ہے. بیچ میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں پڑھائی جاتی. ٹھیک ہے, اور یہیں پر جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیچ میں کون سے ایونٹس ایسے امپورٹنٹ ہوئے ہیں جو کہ ان کو پڑھنا ضروری ہے, اور وہیں سے ایگزامنر آپ سے کوشچن پوچھ لیتا ہے. تو لارڈ ویول کو 1943 کے اندر بطور لارڈ وائس رائے بھیجا گیا. کس کی جگہ پر بھیجا گیا, لارڈ لنلتھگو کی جگہ پر بھیجا گیا. اب آگے بڑھتے ہیں, آگے کیا ہوتا ہے. بیفور اسیومنگ دا لارڈ آفس ویول ورکڈ ایز اے چیف آف انڈین آرمی. ان کا پروفیشن بھی یاد کر لیں, سم ٹائمس پوچھا جاتا ہے کہ لارڈ ویول کا پروفیشن کیا تھا, یہ آرمی کے چیف تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. Right after assuming the charge as Viceroy, Wavell's most important task was to present a formula for the solution of Indian problem which was acceptable for both Congress and AIML. AIML سے مراد ہے آل انڈیا مسلم لیگ. اب ان کا جو ایک بہت بڑا مشن تھا لارڈ ویول کا, وہ یہ تھا کہ جو ایک ایسا فارمولا پیش کیا جائے جس سے ہندوستان یعنی انڈین پرابلم کو سالو کیا جائے, اور بوتھ پارٹیز جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس ہیں ان کو وہ فارمولا ایکسیپٹ ہو. اب وہ کیا فارمولا, اس پر انہوں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا. اب کام کیسے کرتے ہیں. لارڈ ویول went to England for consultations and later he proposed to resolve the deadlock in India on 14th June 1945 which is known as Wavell Plan. یہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں, وہاں پر کنسلٹیشنز کرتے ہیں کہ آیا ایسی کون سی چیز ہمیں متعارف کرانی چاہیے, ایسے کون سے پروپوزلز دینے چاہیے جو کہ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کو منظور ہوں. تو الٹیمیٹلی 14 جون 1945 کو ویول پلان پیش کیا جاتا ہے. یہ تاریخ یاد کر لیں, یہاں سے MCQs بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ویول پلان کب پیش کیا گیا. ویول پلان 14 جون 1945 کو پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, MCQs بن سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ویول پلان پریزنٹڈ دی فالوئنگ پروپوزلس. اب وہ پروپوزلس کیا تھے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں چیز لانگ ٹرم تک یاد رہے. ہم رٹیفیکیشن پر بلیو نہیں رکھتے. If all Indian political parties would help the British in World War II, وہی بات ہوئی جو کہ ہم نے کرپس مشن میں پڑھی تھی. یعنی جب کرپس آئے تھے, یہاں پر کرپس مشن آیا تھا سر اسٹینفورڈ کی لیڈرشپ کے اندر, تو اس نے بھی یہی ڈیمانڈ کیا تھا قائد اعظم سے بھی, گاندھی سے بھی, کہ آپ ہمارا ورلڈ وار 2 کے اندر ساتھ دیں, پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے. تو یہاں پر بھی جو ویول پلان کے اندر جو امپورٹنٹ پہلا پروپوزل دیا گیا وہ یہ تھا کہ اف آل انڈین پولیٹیکل پارٹیز, جس میں میجر پارٹیز کون کون سی تھی, کانگریس اینڈ AIML, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ورلڈ وار 2 کے اندر, دین برٹش گورنمنٹ would introduce constitutional reforms in India after war. یعنی پھر جنگ کے بعد کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہم لائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ جو چیزیں ہیں وہ آگے لے کر چلیں گے. لیکن آپ سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے
کہ آپ ورلڈ وار 2 میں ہمارا ساتھ دیں اور تب تک خاموشی سے بیٹھے رہیں, کوئی ایسی تحریک نہ چلائیں. ٹھیک ہے. دوسرا پروپوزل کیا تھا, وائس رائز ایگزیکٹو کونسل وڈ بی امیڈیٹلی ریکانسٹیٹیوٹیڈ اینڈ دا نمبر آف اٹس ممبرس وڈ بی انکریزڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا اس میں تھے, وہ پروپوزل کے اندر یعنی وائس رائے ایگزیکٹو کونسل کے اندر کن لوگوں کو ممبرشپ دی جانی تھی. ان دیٹ کونسل دیر وڈ بی ایکول ریپرزنٹیشنز ہائی کلاس ہندوز اینڈ مسلمس. اب ہم جب ہندوؤں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہندوؤں کے اندر 2 کلاسز تھی. ایک کلاس کہلائی جاتی تھی ہائی کلاس, اور دوسری جو کلاس ہوتی تھی وہ لو کلاس کہلائی جاتی تھی, جسے ہم شودرس بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو غلط پروناؤنس نہ کر رہا ہوں. تو ہندوؤں کی جو پوری کی پوری ایک ریپرزنٹیشن تھی, انہوں نے کہا کہ ایک ہائی کلاس ہندوز اس میں شامل ہوں گے اور مسلمس شامل ہوں گے. ادر مائنورٹیز انکلوڈنگ لو کاسٹ ہندوز, یعنی ہندوؤں کے اندر بھی کافی زیادہ سیکٹ بنے ہوئے تھے جس میں لو کاسٹ ہندوز بھی تھے, جسے شودرس اینڈ سکھ تھے, وہ ان کو کنسیڈر کرتے تھے ایز اے لو کاسٹ ہندوز. would be given representation in the council, یعنی لو کاسٹ ہندوز کو بھی اس میں ریپرزنٹیشن دی جائے گی. کس میں ریپرزنٹیشن دی جائے گی؟ ہم بات کر رہے ہیں وائس رائے ایگزیکٹو کونسل کی. اچھا, all the members of council except the viceroy and commander in chief would be Indians. ٹھیک ہے, یہ سب کے سب کون ہوں گے؟ انڈین ہوں گے. An Indian would be appointed as a member of foreign affairs, اور انڈین ہی اپوائنٹ ہوگا ایز اے ممبر آف فارن افیئرس ان دا کاؤنسل. However, British High Commissioner would be appointed to look after the matters relating to the trade. پھر 7واں پروپوزل کیا ہوتا ہے, ڈیفنس آف انڈیا واز ٹو بی ان دا ہینڈز آف اے برٹش اتھارٹی ٹل پاور واز ٹرانسفرڈ ٹو دا انڈین ہینڈس. یعنی جب تک یہ جو ڈیفنس کا سسٹم ہے یہ برٹش اتھارٹی کے پاس رہے گا جب تک پاور آف ٹرانسفر نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹو ڈسکس دی پروپوزل ود انڈین لیڈرز ویول سمنڈ اے کانفرنس ان شملہ آن جون 25, 1945, جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شملہ کانفرنس کہتے ہیں. اب یہ جو ایونٹس ہیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ویول پلان ہوا, ویول پلان میں پروپوزلز تیار کیے گئے. پھر ظاہر سی بات ہے یہ پروپوزلز کسی کو پیش کرنے تھے, کن کو پیش کرنے تھے؟ جن کے لیے بنائے گئے تھے. اب یہ کن لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے؟ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے یہ پروپوزلز بنائے گئے تھے. تو ویول نے کیا کہا کہ ہم ایک شملہ کانفرنس بلاتے ہیں, اور یہ شملہ کانفرنس کب ہوئی ہے؟ 25 جون 1945 کو. اور جو ویول پلان اناؤنس کیا گیا وہ کب ہوا تھا؟ 14 جون 1945 کو. یہ ڈیٹس آپ اس طرح سے یاد کیا کریں جیسے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, اس طرح سے انشاءاللہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. اب چلتے ہیں اس کانفرنس کی طرف جس کو کال اپ کیا گیا تھا, کس کی طرف سے؟ لارڈ ویول کی طرف سے. شملہ کانفرنس 1945 کیا ہوتا ہے اس میں؟ قائد اعظم ریپرزینٹیڈ مسلم لیگ, قائد اعظم مسلم لیگ کی طرف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کانگریس نامینیٹڈ مولانا ابوالکلام آزاد ایز اٹس ریپرزینٹیٹیو. اب کانگریس جو ہے ایک مسلمان کو ریپرزینٹیٹیو کیوں بناتی ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی گیم ہوتی ہے کانگریس کی. دا آبجیکٹیو آف سینڈنگ مولانا ابوالکلام آزاد واز ٹو گیو دا میسج ٹو دا ورلڈ. وہ ایک میسج دینا چاہتے تھے پوری دنیا کو, دیٹ کانگریس آلسو ریپرزینٹیڈ دی مسلمس. اب وہ یہ میسج ڈلیور کرنا چاہتے تھے پوری دنیا کو کہ آل انڈیا مسلم لیگ اکیلی مسلمانوں کی ترجمان نہیں ہے, کانگریس بھی اتنی ہی مسلمانوں کی ترجمان ہے جتنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ. تو ایک میسج دیا گیا, حالانکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے. کانگریس جو ہے وہ بے تحاشا تعصب رکھتی تھی مسلمانوں سے, لیکن انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنا ریپرزینٹیٹیو منتخب کیا سملہ کانفرنس 1945 کے لیے. دا سملہ کانفرنس واز اسٹارٹیڈ آن جون 25, 1945, اور یہ 25 جون 1945 کو اسٹارٹ ہوتی ہے اور کچھ دن تک جاری رہتی ہے. ان دا فرسٹ سیشن لارڈ ویول ایکسپلینڈ دا پرپز اینڈ اسکوپ آف دا پروپوزلس. اب پہلے سیشن کے اندر, اب کہیں پہ بھی دنیا میں چلے جائیں, جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو سب سے پہلے خطاب کون کرتا ہے؟ یعنی جو میزبان ہوتا ہے, جو جن لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے, تو سب سے پہلے میزبان جو ہوتا ہے وہ آتا ہے, ڈائس پر کھڑا ہوتا ہے اور
اس کانفرنس کے حوالے سے بتاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ ہوا, لارڈ ویول آئے, انہوں نے ایکسپلین کیا اس سملا کانفرنس کے حوالے سے کہ ہم اس میں کیا ڈسکس کرنے والے ہیں, اور بتایا کہ ویول پروپوزل میں یہ کچھ پروپوزلز دے رہا ہوں جس میں آپ کو یہ ایکسیپٹ ہے تو آپ اس پر ہمارے ساتھ چلیں, ہمارا ساتھ دیں, اور ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. تو ہوتا کیا ہے, he asked the participant to accept this plan and his leadership until an agreed change in the constitution was possible. انہوں نے کہا کہ آپ اس پلان کو, جو کہ ویبل پلان ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں جب تک ان کی لیڈرشپ انٹل یعنی جب تک ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے میں آپ جب تک چینج نہیں کر دیتی. ٹھیک ہے, مین مقصد کیا تھا یاد رکھیے گا, جو کہ کرپس مشن آیا, اس کے بعد ویول پلان دیا گیا, اور اس کے بعد سملا کانفرنس بلائی گئی. جو مین ایشو تھا وہ تھا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کو بنانا, کانسٹیٹیوشن میں چینجز لانا. اب کانسٹیٹیوشن میں چینجز کیا لانی تھی؟ چینجز یہی آنی تھی کہ مسلمانوں کو کیا حقوق ملیں گے. مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں, تو ان کو ایز اے مائنورٹیز ٹریٹ تو کیا جا رہا ہے, لیکن ان کے کچھ حقوق ہیں. تو اس وجہ سے ایک کانسٹیٹیوشن ریفارم کیا جائے, کانسٹیٹیوشن میں کچھ چینج لائی جائے. تو سارا کا سارا ایجنڈا تھا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. پھر کیا ہوتا ہے, لارڈ ویول ارینجڈ دس کانفرنس ٹو بائی پاس دی پاکستان اسکیم. اچھا, یہ جو مین ریزن تھا لارڈ ویول کا اس کانفرنس کو بلانے کا, تو اس نے یہ سوچا کہ میں یہ کانفرنس بلا لیتا ہوں, جو پروپوزل میں نے سجیسٹ کیے ہیں اس پر کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں آپس میں مفاہمت کر لیں گے. پھر کیا ہوگا, آل انڈیا مسلم لیگ بھی بھول جائے گی پاکستان کے حوالے سے, اور کیا ہوگا, کچھ عرصے بعد یہ سارا جو پروسیس ہے یہ سب کچھ بھول جائیں گے کہ پاکستان کیا حاصل کرنا تھا, پاکستان نے کیا بننا تھا. ٹھیک ہے, تو مین ایشو یہ تھا کہ انہوں نے یہ کانفرنس کو بلایا گیا بائی پاس دا پاکستان اسکیم. ہی تھاٹ دیٹ ونس دا ٹو پرنسپل پارٹیز بگن ٹو ورک ٹوگیدر دا آئیڈیا آف پاکستان مائٹ ایویپوریٹ ود ٹائم. یعنی ٹائم کے ساتھ یہ جو آئیڈیا ہے پاکستان کا یہ ختم ہو جائے گا. اور آئیڈیا پاکستان کا کب, یعنی جینون طریقے سے اگر پوچھا جائے تو یہ کب آیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی, تو 1940 کے بعد جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جتنے بھی رہنما تھے انہوں نے اس بات کا احاطہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے. اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے تھا کہ ہمیں کچھ حقوق چاہیے, ہندوستان کے اندر رہنے کے لیے کچھ حقوق چاہیے. لیکن جب قرارداد پاکستان آ گئی, اس وقت کے بعد سے جو پوری لیڈرشپ تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی, وہ ہر معاملے میں پاکستان کا ذکر کرتی تھی, پاکستان کا نام لیتی تھی کہ ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے, سیپریٹ لینڈ چاہیے جہاں پر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. اچھا, محمد علی جناح کیا کہتے ہیں؟ محمد علی جناح کیٹیگوریکلی ٹولڈ وائسرائے لارڈ ویول دیٹ دا لیگ وڈ ناٹ ایگری ٹو اینی کانسٹیٹیوشن. یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کسی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانے گی, کسی کانسٹیٹیوشن پر رضامندی ظاہر نہیں کرے گی, ایکسیپٹ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل آف پاکستان, جو کہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے پاکستان کے, جب تک وہ اس میں موجود نہیں ہوگا. قائد اعظم ڈیمانڈڈ جنرل الیکشنز in the country to decide as to who represented Muslims. سب سے بڑی بات اس پوری شملہ کانفرنس میں کیا ہوتی ہے کہ قائد اعظم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جنرل الیکشنز کال اپ کیے جائیں. ٹھیک ہے, اور پھر لوگوں کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے کہ کون مسلمانوں کا اصل لیڈر ہے, یعنی کون مسلمانوں کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے. دوسری طرف کانگریس کہتی تھی, یعنی ابوالکلام آزاد کو وہ ایز اے ریپرزینٹیٹیو بھیج کر پوری دنیا کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ ہم ہیں مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹیو, ہم بھی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کہ ایک بالکل غلط بات تھی. حالانکہ کوئی کانگریس کا پارٹی کا کوئی بھی رہنما مسلمانوں کو اتنی عزت نہیں دیتا تھا. فار دا ٹائم بینگ انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا اور پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. Due to the negative attitude of Congress, the conference was unsuccessful. یعنی جو کانگریس کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ بالکل بھی سیریس نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ کانفرنس اوور آل کیا ہوئی, انسکسیسفل ہوئی. پارٹیز ادر دین کانگریس کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز تھی, سپورٹڈ دا ڈیمانڈ آف قائد اعظم جنرل الیکشنز.
کانگریس کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز وہاں پر موجود تھی اس شملہ کانفرنس کے اندر موجود تھی، تو انہوں نے قائد اعظم کی جو ڈیمانڈ تھی کہ جنرل الیکشنز کرائے جائیں اور دیکھا جائے کہ مسلمانوں کے صحیح ریپرزنٹیٹیوز کون ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو سپورٹ کیا۔